ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد فی سورة المطففین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری پیاری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام. اس سے پہلے کہ میں اس درس قرآن کی نشست کو آگے بڑھاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اس سے اگر آپ ناراض ہو جائیں تو اے اللہ مجھے معاف فرمائیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس میں جملہ 36 آیتیں آئی ہیں، 36 آیتیں اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی دھوکے باز کا انجام ہم کو بتا رہے ہیں، اور بتانے کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس دھوکے باز کے انجام کو سمجھیں اور ہم دھوکے بازوں میں شمار ہمارا نہ ہوں. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیک اور گنہگار بندے کا جب خاتمہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی انسان کو جب موت آتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور گنہگار بندوں کے چند صفات اللہ نے بیان کیے ہیں. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 قرآن مجید کا، سورہ نمبر 83 قرآن مجید کا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام، جب ہم اس عنوان کا ذکر لوگوں میں عام کر رہے تھے، ہماری بہنوں کو بتا رہے تھے کہ یہ درس قرآن کا عنوان ہے، کافی دلچسپ ہم کو سوالات آئے کہ کیا ہے دھوکے باز کا انجام. اس فکر میں ماشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دھوکے باز کا انجام کیا ہے. میں شروعات میں ہی ایک بات بہت واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر شیطان کی وجہ سے، ہماری نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہم کوئی برائی سنتے ہیں کہ یہ برا کام ہے اور اس برائی کا انجام جب ہم کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر سامنے والے شخص میں وہ برائی کو ڈھونڈتے ہیں. دھوکے باز کا انجام تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور معلوم کریں گے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا آخرت میں. جبکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب ہم یہ سورہ مطففین پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک مومن اللہ کے بندے بنیں گے انشاءاللہ، کہ مومن کی صفت یہ ہے میری بہنوں، جب وہ کوئی برائی کا انجام سنتی ہے یا سنتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خود کا محاسبہ کرتے ہیں. میں کتنا وہ برائی کر رہی ہوں، میں کتنا وہ برائی کر رہا ہوں، مسلمان مرد کہے گا. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آئیے اس سورے کی انشاءاللہ ہم
مفہوم اس کا سنتے ہیں انشاءاللہ اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کا نازل ہونے کا مقصد پہلے آپ کو بتا دوں، سورہ مطففین کیسے حالات میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کیے تو دیکھا کہ مدینے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب تجارت کر رہے ہیں، جب معاملت داری کر رہے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کر کر ایک دوسرے کو بہت زیادہ دھوکے دیتے تھے۔ مدینے والے بہت زیادہ اس پر مشہور تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکے دیتے تھے۔ مدینے کی جب ہم نے بات کی کہ مدینے والے ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ بہت زیادہ دیتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامین الصادق، سب سے امانت دار، سب سے سچے جو مکے والوں نے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب مدینے میں قدم رکھا اور دیکھا کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین نازل کیا۔ اور اس قرآن کے سورے کی تفسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورہ مطففین نازل ہوا، مدینے والوں نے یعنی ہمارے صحابہ نے اس وقت جب کلمہ پڑھ لیے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو دھوکے بازی کو اپنے سے بہت دور کر دیا۔ یہ سورے میں کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ 36 آیتیں اس سورے میں ہیں اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے دھوکے باز کا انجام بتا دیا۔ ویل للمطففین، ویل ہو ان پر، لعنت ہو ان پر، برباد ہو جائے وہ شخص جو تطفیف کرتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جو کوئی بھی قسم کا دھوکہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ویل، دھوکے بازی کا انجام اللہ نے کہا۔ اللہ کی طرف سے بربادی کا اعلان اس قرآن میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ویل ہو ان پر جو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ نے کہا کیسا دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جب خود کے دینے کی باری آئی تو کم دیتے ہیں، سامنے والے سے لینے کی باری آ جائے تو بڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کہا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کب زندہ ہوں گے ہم دوبارہ؟ قیامت میں۔ کب؟ لیوم العظیم، ایک عظیم دن تم کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دن قیام سرا رب العالمین، اس دن تم سب کے سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان آیتوں پہ تھوڑا تدبر کرتے ہیں انشاءاللہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تدبر کیا تھا۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا، ایک چیز واضح کر دیتے ہیں کہ مطففین صرف ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا جو ناپ تول میں کمی کر کر دھوکہ دیتے ہیں۔ مطففین تطفیف سے ہے، اور تطفیف کا معنی کسی بھی اعتبار کا دھوکہ دینا۔ مثال کے طور پر تجارت میں دھوکے جیسا ہوتے ہیں، فراڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسا ہم کو ہمارے اسکول میں ایک لیسن ہوتا تھا سوشل میں یا الگ الگ سبجیکٹس میں، کہ جب آپ دکاندار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو جو ترازو ہوتا ہے، اب تو خیر ویئنگ مشینز آ چکے ہیں لیکن کئی دکانوں پر ابھی بھی ترازو موجود ہیں، تو آپ جب کوئی چیز خرید رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ دکاندار کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں۔ ایک پلڑے کے نیچے ہو سکتا ہے اس نے تھوڑا ایکسٹرا وزن رکھ دیا ہے، یا 500 گرام کی چیز وہ آپ کو 800 گرام میں دے رہا ہے، تو اس طریقے کے دھوکے ہم کو بتائے گئے ہیں کہ اس طرح ٹیمپرنگ ہوتی ہے۔ دوسرا ایگزامپل، عام طور پر آٹوز یوز کرتے ہیں، اگرچہ کہ کوئی زیادہ میٹر استعمال نہیں کرتا، لیکن جب استعمال کرتے ہیں ہماری نظر صرف میٹر پر ہوتی ہے۔ جیسے آٹو بڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میٹر خراب ہے، یہ ٹیمپرنگ آف دا میٹر ہے، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو ہر قسم کی دھوکے بازی تجارت میں ہو سکتی ہے، یہ ایک چیز ہے۔ تجارت کے علاوہ رشتوں میں دھوکے بازی ہے۔ ماں باپ اتنا جو بچوں کا اپنے خیال رکھتے ہیں، اولاد دھوکہ دے دیتی ہے، بھروسہ توڑ دیتی ہے۔ ماں باپ خود اولاد کو کئی بار دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سوچئے، چھوٹی عمر سے ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ جب بچہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، چھوٹا 1 2 سال 3 سال کا بچہ اگر ہماری بات نہیں سنتا،
ہمارے قریب نہیں آتا، جب ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ہم ہوتا ہے اکثر مٹھی بند کر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ ہے، تاکہ بچہ ہمارے قریب آ جائے. اور جب بچہ قریب آ جائے تو مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ایسے انداز سے، الگ الگ انداز سے بچے کو بڈھا بڈھی کہہ کر ڈراتے ہیں، دیکھو بڈھا آ جائے گا، بڈھی آ جائے گی، الگ الگ انداز سے ڈراتے ہیں. تو یہ دھوکہ جب ہم نے بچپن سے بچوں کو سکھا دیا ہے، بڑے ہو کر وہی بچے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں. الگ الگ رشتوں میں دھوکے ہیں، رشتہ داروں میں دھوکے ہیں، دوست احباب میں دھوکے ہیں. یہ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا. اور دوسرے قسموں میں دیکھیے، آپ الگ الگ انداز سے دیکھیے، رشتوں میں ہے، تجارت میں ہے، پوزیشنز میں ہیں. باپ کو اللہ نے ایک جو خاندان کا فرد ہوتا ہے، مین آف دا فیملی، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، ہسبینڈ جو ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو دھوکے بازی ہو رہی ہے. بیوی کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں تو دھوکہ دے رہی ہیں. تو گویا کہ دھوکے بازی ہوتی ہے تجارت میں، دھوکے بازی ہوتی ہے رشتوں میں، دھوکے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں. ہر اعتبار سے ہم کو غور کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ دھوکے بازی کا جو عنوان ہم نے لیا ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ عام ہے. مخصوص ہم خواتین کی اگر ہم بات کر لیں، اگر ہم کو کچھ چھوٹی کوئی پریشانی آ جائے، اللہ پر تو عقیدہ شاید ہمارا صحیح نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا، ایسی عورتوں کا جب صحیح نہیں ہوتا، وہ کوئی بابا کے پاس چلی جاتی ہیں، چھا چھو کرنے والے بابا کے پاس، جادو ٹونا کرنے والے بابا کے پاس چلی جاتی ہیں کہ دیکھیے بابا یہ پریشانی میرے گھر پر ہے. وہ بابا ان سے کروڑا روپے لوٹ لے گا، دھوکہ دے دے گا، بعد میں یہ روتے بیٹھتی ہیں. تو الگ الگ قسم کے دھوکے اتنے عام کیوں ہیں آج ہمارے معاشرے میں؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، قیامت سے پہلے امانت داری اٹھا لی جائے گی. آنیسٹی ول بی وائپڈ آؤٹ. اس حد تک امانت داری اٹھا لی جائے گی اس دنیا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اتنے کم امانت دار رہیں گے کہ لوگ، ایک امانت دار اگر شخص ان کے درمیان ہوگا تو اس کے چرچے کریں گے کہ دیکھیے وہ ایک شخص ہے، کیا امانت دار ہے. اس کی مثال دوسری اگر میں آپ کو دے دوں، اگر ہماری بہنوں میں کوئی ایک ایسی بہن ہے جو 5 وقت پابندی سے وقت پر نماز پڑھنے والی ہے، تعریف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اکثریت نماز نہیں پڑھتی، جبکہ کرنا سب کو ہے. تو ویسے ہی دھوکے بازی اتنی عام ہو چکی ہے، بھروسے کو توڑنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اگر کوئی امانت دار ہوگا تو اس کے چرچے کریں گے. دوسری چیز ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو الگ الگ قسم کے، ابھی جیسے میں نے آپ کو مثالیں بتائی ہیں دھوکہ دینے کی، یہ تو ہے ہی بہت بری، ویل للمطففین اللہ نے کہا ہے. لیکن سوچئے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں کہا ہے، منافق کی صفت اللہ نے بتائی ہے. منافق کون ہے؟ ہپوکریٹ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے منافق کی صفت بتائی ہے. وہ سوچتا ہے، سوچے کیسی سوچ ہے، یخادعون اللہ والمؤمنین، وہ سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا اور مومنین کو دھوکہ دیا. وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ اصلیت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ولا یشعرون، جبکہ اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اس آیت کے مفہوم کو آج کے عنوان کے حساب سے نہ سمجھ سکیں، لیکن سوچیں تھوڑا، اگر ہم اس کو اور سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، مومنین کو دھوکہ دے دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے. کیسے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں کہا، بہت غور سے سنیے، کیا آج ہماری یہی سوچ ہے یا نہیں، اس پر آپ غور و فکر کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند اللہ کے بندوں کی ایک بڑی خطرناک صفت بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سب سے بڑے خسارے میں کون ہیں؟ سب سے بڑے نقصان میں کون ہیں؟ Who are the greatest losers؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ، بہت غور سے سنیے،
وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں اپنی محنت کو پورا استعمال کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بتائیے؟ پوری زندگی اپنی دنیا میں کھپا دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا قرآن میں، اور ایسا کرتے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گھر بار ہیں، بچے ہیں، ہماری پڑھائی ہے، ہمارے جاب سے، ہم میں سے ہر کوئی ہماری زندگی سے مطمئن ہے. ماشاءاللہ میں کام کر رہی ہوں، میں گھر سنبھال رہی ہوں، میں اچھا پڑھ رہی ہوں، میرے بچے ہیں. الگ الگ ہماری سوچ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیے ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، بس دنیا میں اتنا مشغول ہے اور اس پر سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صبح کی شروعات قرآن سے ہوگی. ہم میں سے اکثر ہیں، اگر جب کہا جاتا ہے کہ قرآن سے جڑیے قرآن سے جڑیے تو بڑا پیٹنٹ بات یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہم فجر سے قرآن پڑھتے ہیں، فجر میں ہم نے قرآن پڑھ لی اور اس کے بعد میں پھر ڈسکو شروع ہو جائے گا گھر میں، سیریل شروع ہو جائیں گے گھر میں، فلمیں شروع ہو جائیں گی گھر میں. تو ہم مطمئن ہو رہے ہیں کہ شروعات تو قرآن سے ہو گئی، باقی اب جو اغراپن کرنا ہے کر لو. نعوذ باللہ. سورہ کہف کی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو سب سے بڑے نقصان میں ہیں، یہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ نے کہا سب سے بڑے نقصان میں کیسے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، ان کے تمام نیکیاں برباد ہو گئی. تو سوچئے اس سے بڑا دھوکہ کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مطمئن اتنا کر لیا نا بس. کئی ہماری مسلمان بہنیں ہیں جب کہا جاتا ہے کہ دین کے کام میں جڑیے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو بھائی بچوں کو سنبھال لیا، اچھا گھر کو سنبھال لیا، نمازیں پڑھ لی، وہ ہمارے لیے کافی ہے. سنا آپ لوگوں نے یہ بات؟ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں گھستی ہے کیفیت باقی ہے بھی. اللہ نے کہا یہ لوگوں کی تمام نیکیوں کو اللہ برباد کر دیں گے. ایسے لوگوں کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہوگا، ترازو میں نیکیوں کو برائیوں کو تولا بھی نہیں جائے گا. سوچئے وہ شخص، دیکھیے ہر شخص کے لیے نیکیوں کو برائیوں کو تولا جائے گا قیامت میں. جو شخص دنیا میں اپنی زندگی کو کھپاتا ہے وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ نے کہا کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. جبکہ اللہ نے کہا یا یہ لوگ نہیں جانتے ان کو اٹھایا جائے گا پھر سے، یوم العظیم، عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا. اور اللہ نے کہا فی قیام، سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے. دیکھیے قرآن پر ہم آج غور و فکر اس طرح نہیں کرتے جیسے صحابہ صحابیات کرتے تھے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. سوچئے اس بات کو تھوڑا آپ پرسنلی خود سوچئے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھڑے ہوں گے؟ انسان اللہ کے سامنے قیامت کے روز ننگے کھڑا ہوگا، آنکھ پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا، پیر میں جوتی چپل نہیں رہیں گے، سب اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوں گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن کی ہول نہ کیا، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا وہ خوف ہوگا، انسان اس بات پر غور و فکر بھی نہیں کرے گا. ایسے اللہ کے سامنے ٹھہرے رہیں گے. کیسے ٹھہرے رہیں گے؟ اپنی برائیوں کے ساتھ، اپنی اچھائیوں کے ساتھ ٹھہرا رہے گا. کیسے کھڑے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کمر تک کسی کا پسینہ رہے گا، کاندھے تک کسی کا پسینہ رہے گا، کسی کا پسینہ اپنے خود کے منہ تک آ جائے گا. ایسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو بتانے کا مطلب اس سورے میں یہ ہے کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے اپنے چھوٹوں کو دے رہے ہیں، اپنے بڑوں کو دے رہے ہیں، اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا فَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے آخرت میں وہ برباد ہو گیا. آگے اس سورے میں اللہ نے کہا اِنَّ الْفُجَّارَ الْكِتَابَ فِي سِجِّينَ، بے شک فجار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لوح محفوظ میں کتاب مرقوم میں رکھا ہوا ہے. یہ بات کتاب مرقوم میں.
اب ان 3 آیتوں پر غور کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 اہم الفاظ کا ذکر ہمارے سامنے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فجار، سجین. ان دو ورڈز کو آپ بہت اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. فجار کے نام عمل سجین میں ہوں گے. اللہ کے سبحانہ تعالیٰ نے کہا. فجار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجار کی ڈیفینیشن بتائی، فجار کی صفت بتائی. فجار فاجر سے ہے. فاجر کون شخص ہے؟ کون سے گنہگار شخص کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ مومن اور فاجر میں فرق کیا ہے بتا دیا. مومن کی مثال کیسی ہے آپ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے، ایک کھجور کے درخت کی ہے. کھجور کا درخت ہم نے دیکھا جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے بڑے پیارے طریقے سے ہلتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو اپنی جگہ ٹھہرے ویسے ہی رہتے ہیں. فاجر کی مثال ایک بہت ہی لامبے نوکیلے جھاڑ کی طرح ہے، جس کو پائن ٹری ہم کہتے ہیں، جو کونیکل ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں اور نوکیلے ہوتے ہیں. یہ مثال کون دے رہے ہیں سوچئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاجر کی مثال ایک نوکیلے اونچے جھاڑ کی ہے. ہوا آئے اس کو فرق نہیں پڑتا، ہوا نہ آئے اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج ہمارے دور میں دیکھ لیجئے، چاہے مسلمانوں کے ساتھ برا ہو بھلا ہو، دنیا میں اسلام کے بول بالے کی بہت ضرورت ہے یا نہیں ہے، دونوں بھی صورتوں میں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو ہماری 2 وقت کی روٹی چاہیے، ہم کو ایک اچھا گھر چاہیے، ہم اچھے ہنستے کھیلتے رہیں، باقی دنیا کیا کرتی ہے ہم اس کو کچھ بھی اس سے لینا دینا نہیں. یہ فاجر ہے. ایک اور حدیث میں سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر کا انجام بتایا. فاجر جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک میت جا رہی تھی. صحابہ سے پوچھا یہ جو آدمی مرا ہے یہ بچ گیا کہ لوگ بچ گئے؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا یہ بچ گیا کہ لوگ بچ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ شخص مومن ہے، اللہ ہم کو ویسا بنا دیجیے، آمین. اگر یہ شخص مومن ہے تو دنیا کی تکالیف سے وہ بچ گیا، اللہ کی رحمت اس کو مل گئی. اگر یہ بندہ فاجر ہے تو اس کی برائیوں سے انسان بچ گئے، پرندے بچ گئے، پورے جانور بچ گئے، زمین اس کی برائیوں سے بچ گئی. جیسے ہم ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں نا دھرتی پر بوجھ، تو فاجر کی مثال ویسی ہے کہ وہ جب مر جاتا ہے دنیا سکون میں آ جاتی ہے. اور فاجر کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ سجین میں اس کے نام اعمال ہوں گے. اللہ نے کیا کہا؟ فاجر کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. سجین کس کو کہتے ہیں؟ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، جو لوح محفوظ ہے، بڑی جو اللہ کے نزدیک کتاب ہے جس میں اللہ کی ہر مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں سجین کا ذکر ہے. کیا ہے سجین ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سجین کا ہمارے یہاں اتنا ہی تعارف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7ویں زمین میں ہے. اور سجین میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جیسے ہم نے سورہ نازیات جب پڑھا تھا، سورہ نمبر 79 جب پڑھا تھا، پھاڑ کر گھسنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں جو گنہگار انسان کی روح کو بڑی تکلیف اس کو دے کر قبض کرتے ہیں، اس انسان کی روح کو بدبودار کپڑے میں فرشتے لپٹتے ہیں اور پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں. تمام پہلے آسمان کے اللہ کی جو مخلوق ہے اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ کون مر گیا، کیسی بو آ رہی ہے اس کے پاس ہے، کیسا گنہگار یہ اللہ کا بندہ ہے. اور پھر وہ گندی روح کو اللہ کے حکم سے فرشتے سب سے زمین کے نچلے حصے سجین میں ڈال دیتے ہیں. اس انسان کے نام اعمال کو سجین میں ڈالتے ہیں، اس انسان کی روح کو سجین میں ڈالتے ہیں. اور انسان کی روح سجین میں، کون سا انسان کی روح سجین میں ہوتی ہے؟ فجار، گنہگار اللہ کا بندہ. جب سجین میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت تک سجین میں عذاب ملتا ہے جب تک کہ اس انسان کی خبر میں انسان کو دفن رشتہ دار نہیں کر دیتے. اللہ نے کہا گنہگار کی روح کو سجین میں ڈال دیا جائے گا، نام اعمال کو سجین میں ڈال دیے جائیں گے. پھر آگے اس سورہ میں اللہ نے کہا ویل للکاذبین. دوسری بار ویل کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ویل ہو ان پر جو جھٹلاتے ہیں. کون ہے جھٹلانے والے؟ کون ہے جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں؟ کافر ہیں.
کون ہے اسلام کو جھٹلانے والے؟ مشرک ہیں. کون ہے اسلام کو جھٹلانے والے؟ منافق ہیں. اگر ہم کو یہ قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے قرآن ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، 100% اللہ کا کلام ہے، حجاب مشکل ہے آج نہیں کر سکتے، انکار کر رہے ہیں. قرآن ہے ٹھیک ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں پڑھیں گے، بڑا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے. لیکن یہ جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، آج کیسے چلے گا؟ بغیر سود کے کوئی تو کچھ چلتا نہیں ہے. الگ الگ انداز سے آج ہم جھٹلاتے ہیں دین کی تعلیم کو، الگ الگ انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو آج ہم جھٹلاتے ہیں. پھر اللہ نے کہا یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے کتنے ہوں گے ایسے؟ اپنے آپ کا محاسبہ پہلے کریے، کیا ہم یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک دن ہمارے سال کا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ ہماری زندگی کا نکل رہا ہے. کتنی بار ہم کو ٹینشن ہوئی آخرت کی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، بچوں کا کیسے ہوگا، میرا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. یہ ٹینشن صحابہ صحابیات کو خبر میں جانے کے بعد کی فکر تھی. دنیا میں جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ تو ملنا ہی ہے، اصل جو کمائی ہے آخرت کی کمائی ہے. اللہ نے کہا کون جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو؟ کون جھٹلاتے ہیں؟ وہ لوگ جو بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں. پھر اللہ نے صفات بتائی کون ہے جو جھٹلاتے ہیں. وہ لوگ جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہے، بہت غور سے سنیے، قرآن کی جب آیات سنائی جاتی ہے کہتے ہیں یہ پچھلے زمانے کے افسانے ہیں. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جب کہا جاتا ہے دیکھیے حجاب ہے اسلام میں تو نہیں ٹھیک ہے بھائی پہلے چل گیا، آج کے دور میں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے دیکھیے جو دنیا میں آگے بڑھ گیا، یعنی دنیا کے حساب سے جو آگے بڑھ گیا وہ اپنے حجاب پر کمپرومائز کر دیتے ہیں. مسلمان مرد ہے تو داڑھی پر کمپرومائز کر دیتا ہے، یعنی دین پر جو کمپرومائز کرا وہ اچھا مسلمان. اچھا جو برقع پہن لیتی ہے ہماری بہن، داڑھی رکھ لیتا ہے ہمارا بھائی، دین کے کام میں جاتی ہے ہماری بہن، دین کے کام میں جاتے ہیں ہمارے بھائی، وہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں. کون کہتے ہیں یہ؟ غیر مسلمان تو کہیں گے، ہمارے مسلمان کہتے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے بھائی پہلے کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات تھی، آج ہم کیسے کر سکتے ہیں بتائیے؟ نعوذ باللہ ایسے کہنے والے ہمارے درمیان آج موجود ہیں. اللہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جب سنائی جاتی ہے پچھلے زمانے کے افسانے ہیں. اور یہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار آخرت میں نصیب نہیں ہوگا. سوچئے میری بہنوں، جنت سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کہ ہم دیکھیں جس نے ہم کو پیدا کیا، اس انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم رہ جائے گا. اور سزا کیا ہے؟ سال الجحیم، جلے گا جہنم کی آگ میں. کیوں؟ کیونکہ جھٹلاتا تھا اسلام کو. پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ، بے شک جو اللہ کے نیک بندے، ابرار ہم کہتے ہیں، بر سے ابرار ہے نیکی کرنے والے، نیک بندے جو رہیں گے وہ بڑے سکون میں رہیں گے. ان کی روح کو اللہ علیین میں ڈالیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ، علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم. یہ مقدس اللہ کے نزدیک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علیین کیا ہے. مختصر میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ایک ہی بات جو ہم کو علیین کے بارے میں معلوم ہے کہ جب نیک انسان مرتا ہے، فرشتے نورانی چہرے کے ساتھ خوشبودار کپڑے میں انسان کی روح کو قبض کر کر پہلے آسمان تک جاتے ہیں. فاجر انسان کی بھی روح آسمان تک گئی، وہاں سے سیدھا سجین میں چلی گئی. نیک انسان کی روح کو پہلے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، دوسرے آسمان تک جاتے ہیں دعائیں دیتے ہوئے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور 7ویں آسمان میں علیین کا مقام ہے جہاں پر انسان، نیک انسان کے نیک اعمال اور نیک انسان کی روح کو چھوڑا جاتا ہے، اور روح جسم میں واپس ہوتی ہے جب انسان کو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں دفنا دیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا پھر؟ ابرار جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. اللہ نے سورہ مطففین میں کہا بڑے تختوں پر، تھرونز جس کو ہم کہتے ہیں، راجا کا آپ نے تھرون دیکھا؟ بڑا تھرون آپ نے دیکھا؟ ہم میوزیمز میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ راجا ایسے تھرون پر بیٹھتے تھے. سونے کا بنا ہوا ہے تخت، چاندی کا بنا ہوا ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. جنت میں جو نیک لوگ ہوں گے بڑے بڑے تھرونز پر، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے.
تکیے لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کو جنت میں تسنیم کی شراب ملے گی. تسنیم جنت کی ایک بہت بہترین شراب ہے, اس سے ان کو شراب دی جائے گی, اور دنیا کی جیسی شراب نہیں ہوگی, ہم سب کو معلوم ہے. بدبودار دنیا کی ایسی شراب جس سے 1000 بیماریاں ہوتی ہیں, جس سے نشہ ہوتا ہے, وہ پاکیزگی والی شراب جنتیوں کو دی جائے گی. ان کو ہر چیز کا آرام وہاں پر میسر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. آگے جب آپ سورہ مطففین پڑھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی ایک مجرم کی صفت بتا رہے ہیں. مجرم کس کو کہتے ہیں؟ کرمنل. سنا ہم نے, ایک انسان نے جرم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مطففین کی آخری آیتوں میں کہتے ہیں کہ یہ مجرمین وہ لوگ ہیں جو مومنین پر ہنستے ہیں. آج ہنسنا ہمارے یہاں بڑا عام ہے. ہم کامیڈی شوز دیکھ لیتے ہیں, ہم ایک دوسرے پر مذاق کر لیتے ہیں. تو مذاق کرنا, ہنسنا ہمارے یہاں بڑا عام ہے. کیوں؟ ہمارے زندگی میں اتنی ٹینشن سے ہم جب تک مذاق نہیں کر لیں گے ہم کو سکون نہیں ملے گا. ہے کہ نہیں؟ مذاق اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ ہنسنا بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے ماشاءاللہ, اور کتنی بڑی مسکان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کہتے کہ جو داڑھ کے دانت تھے وہ تک نظر آتے کئی بار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری مسکراہٹ تھی. ہنسنا بولنا مذاق کرنا اسلام میں جائز ہے, لیکن کسی کو برے ناموں سے پکارنا, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑا عام ہے, اگر کوئی موٹے ہیں تو ان کو موٹی بھینس کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں. کالی ہے, موٹی ہے, نکٹی ہے, کنڈی ہے, یہ نام پر ہو سکتا ہے ہم کو جب کسی اور کو کہتے ہیں تو ہنسی آتی ہے, جب کسی کو وہ کہا جائے گا ان کو برا لگے گا کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم نے بچپن میں سنا ہوگا, ہمارے اسکولس میں سنا ہے, کالج میں سنا ہے, اٹھتے بیٹھتے یہ باتوں کو سنا ہے. موٹی, بھدی, الگ الگ نام یوز کرتے ہیں. یہ نام جائز ہے استعمال کرنا اسلام میں, جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہا, 11 اور 12 میں کہا کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے کہا, مرد کو کہا کہ تم دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کو برے ناموں سے نہ پکارو. ہو سکتا ہے اللہ نے کہا جس کی تم برائی کر رہے وہ تم سے اچھا ہے. عورت کو کہا اللہ نے تم دوسری عورت کا مذاق نہ بناؤ, ان کے برے ناموں سے نہ پکارو, کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. عام اعتبار سے ایسے ناموں کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. اس سے بڑا گناہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مطففین میں کہا کہ آپ سامنے والے انسان کا مذاق اس کی دینداری کے تعلق سے بنا رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں. اللہ نے کہا یہ مجرمین مومنین کا مذاق بناتے ہیں, کہ جب وہ مومنین کے سامنے آتے ہیں تو یہ مجرمین جو جرم کرنے والے اللہ کی گنہگار بندے جو ہیں آپس میں آنکھوں سے اشارے کر لیتے ہیں مذاق بنانے کے لیے, اور جب اکیلے میں خود ملتے ہیں تو مومنین کے بارے میں پھر مزاحیہ باتیں کرتے ہیں, مزاحیہ باتیں کرتے ہیں. ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا اہم واقعہ سننا ہے. ایک مرتبہ چند صحابہ ایک جنگ سے واپس مدینے کو آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ خیام کیا, ایک جگہ رک گئے. جب جیسے عام طور پر ہم کیجولی بات کرتے ہیں نا, بے تکلف ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو صحابہ ایک دوسرے سے جب گفتگو کر رہے تھے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی ہیں جو قرآن کی قرات کرتے ہیں وہ تھوڑے سے پیٹلے ہیں. ہنس دیا, مذاق کیا, مزاحیہ بات کی, مزاحیہ بات کی, ارے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ تھوڑے سے پیٹلے ہیں. اب یہ صحابی نے جیسے ہی بات سنی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں گی. بہت برا لگا. صحابی نے کہا کہ میں نے صرف نعوذ باللہ مذاق سے ہی کہا تھا, کوئی سیریس بات نہیں کہ ایک مذاقیہ ایک بات کہہ دی بس. نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہوں گا. یہ بھاگتے یہ مدینے کو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے ہی والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی, جس انسان کی تو بات کرنے آیا ہے, جس انسان کی شکایت تو لے کر آیا ہے, اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن کی آیت نازل کر دی. اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں جو صحابی نے مذاق اڑایا تھا دوسرے صحابی کا, وہ آگے بھاگ لیتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صرف مذاق سے کہا تھا, کوئی بری نیت سے نہیں کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 نازل کی. 65 اور 66 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اور کہا کیا ان کو اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے. آج ہمارے ہاں کتنا عام ہے,
اگر ہماری بہن 20 25 30 سال کی ہو جائے, حجاب کا نام نہیں ہے, اب اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی حجاب کرنے کی, تو خود کے گھر والے ابھارنے کے بجائے کہہ دیتے کہ ارے آ گئی, ارے برقعے والی آ گئی, ارے استادی ماں آ گئی. ہمارے کوئی مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے کی سنت پر عمل نہیں کرنے والے, اللہ نے توفیق دے دی عمل کرنے کی, تو خود ماں باپ, خود رشتہ دار, خود دوست احباب مذاق بناتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم کو فرض ہے ہمارے ممیرے بھائی, پھپھیرے بھائی, ان کے سامنے حجاب کرنے کا, دیور جیٹ کے سامنے حجاب کرنے کا, ہماری بہن اگر کرنا شروع کر دے آج کے ماحول میں, تو تانا مارنے والے کون ہیں؟ غیر مسلمان کے مسلمان؟ مسلمان. ارے آ گئی برقعے والی آ گئی, ارے ارے آگے دیکھیے, آگے آگے, ارے استادی ماں آ گئے, ارے ان کے سامنے کوئی بھی غلط سہلت بات مت کرو بھائی, نو آ گئے. تو انداز کیسا ہے؟ اچھا انداز ہے یہ؟ تکلیف دینے والا انداز ہے, مذاق بنانے والا انداز ہے. مردوں کے لیے, ہمارے مسلمان بھائی کے لیے, ارے داڑیال آ گیا, ارے داڑیال, کیوں؟ کس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ اس مسلمان شخص کا نہیں, وہ تو ہے ہی گناہ, دین پر مذاق ہو رہا ہے. جب کہا جاتا ہے بھائی برقعہ پہنیے, نہیں نہیں برقعہ پہننے والے غلط کامہ کرتے, نعوذ باللہ. ارے مسلمان بھائی سے کہا جاتا ہے داڑھی چھوڑیے, نہیں نہیں داڑھی چھوڑنے والے چورا رہتے, نعوذ باللہ. الگ الگ انداز سے, الگ الگ بہانے, مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہنس رہے ہیں ہم ہمارے مومن بہنوں پر, بھائیوں پر. آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کا انجام کیا بتایا؟ یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ ان کو ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے, ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایک مومن کا مذاق اڑانا, ایک مومن پر ہنسنا طنز مار کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے کہا کہ وہ انسان اسلام سے باہر ہے, نواقض الاسلام. اسلام سے باہر ہوتا ہے وہ شخص جو دین کے نام پر دوسرے مسلمان بہن یا بھائی پر ہنستے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مسلمان بہن, کوئی مسلمان بھائی اگر دین کے معاملے میں ماشاءاللہ کوشش کر رہے علم حاصل کرنے کی, تو یہ بھی بہت عام ہم نے دیکھا ہوگا. آپ جب اصلاح کرنے جاتی ہیں باہر, ارے ان سے پوچھیں گے, وہ بہت معلوم کر رہے دین کے بارے میں. اچھا بولیے میک اپ کر سکتی ہے عورت؟ کوئی سوال ہے؟ مجھے بہت پہلے کہا گیا تھا, میں ماشاءاللہ دین کے کام جب شروع کی تھی, جسٹ مجھ سے کہا گیا تھا, اچھا آپ کو میٹھا بہت پسند ہے نا, تو میٹھا کھانا ہے اسلام میں. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہوا. تو گویا کہ دین کے نام پر مذاق ہو رہا ہے, خود کی شخصیت پر مذاق نہیں ہو رہا ہے. کا مطلب اگر کوئی آگے بڑھتے ہیں, کوئی مومن اللہ کی بندی, کوئی, دیکھیں ہم اپنے آپ کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن کوئی کوشش کرے دین کے لیے, آپ اگر مذاق اڑاتی ہیں تو سوچ لیجئے ہم کافر ہو جائیں گے پھر. اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو مومن دنیا میں ان تانوں کو, اس ہنسی مذاق کو برداشت کر لیتا ہے, اپنے حساب اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی نکال دیتا ہے, صحیح طریقے سے انداز سے بات بھی کرتے ہیں, بحثم بحثی صحیح انداز سے کر لیتے ہوئے صبر کرتے ہیں, اللہ نے کہا سورۃ مطففین میں کہ قیامت میں, آخرت میں, جنت میں وہ بڑے بڑے تھرونز پر بیٹھ کر, بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کے ان لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے جو ان پر ہنستے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم کو ان بندوں میں نہ بنائے جو کسی پر ہنستے ہیں دین کے نام پر. اللہ ہم کو معاف کرے. کیا کہا اللہ نے؟ سامنے والا شخص جو دنیا میں ہنسی اڑایا, اس شخص کے لیے جو دین کے راہ پر چلتا ہے یا دین کی تھوڑی کوشش کر لیتا ہے. چھوٹی مثال دیں گے, چھوٹی سی مثال لے لیجئے, کوئی انسان ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھی, اب نماز پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, روز پڑھ رہے ہیں, تب اس کا بھی مذاق بنائیں گے ہمارے پاس. ہر ایک چیز میں مذاق. کیا کہا اللہ نے؟ یہ مومن اس مجرم کو جہنم میں جلتا دیکھے گا. اور بالآخر اللہ نے کہا کیا ان کافروں کو, پہلے اللہ نے مجرم کہا, آخری آیت میں اللہ نے کیا ان کافروں کو ان کے بدلہ, ان کے صلہ نہیں ملا؟ تو اس سورے کا اگر ہم نچوڑ سمجھیں, اس سورے کو بنیادی اعتبار سے سمجھے, تو یہی ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر ہم ایک دوسرے کو بالکل دھوکہ نہیں دیں گے. اور سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے. مسلمان اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں, دیکھیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان وہ بندہ, وہ بندی جس نے امانت داری سے, امن سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا. کیا واقعی ہم یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں یہ جنت کا ٹکٹ ہم کو مل گیا.
جب کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو اس دھوکے بازی سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور پھر اللہ ہم کو فاجر ہونے سے بچائے. اللہ ہم کو ابرار میں سے بنا لے, نیک کام کرنے والوں میں سے بنا لے. اور اے اللہ ہم سے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ نہ ہو جس سے اللہ آپ ناراض ہو جائیں, اور ہمیشہ ہم کو اللہ اپنی رحمت پہ دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.